تو आज का जो कायदा है माजाजल उजरिन बतौला बेजवालिही, माजाजल उजरिन बतौला बेजवालिही। ये अरबी में है ये कायदा। जितने भी ये कायदे हैं, ये उसूल है ना, सब अरबी में ही जिक्र किए गए हैं, क्योंकि जो है फील्ड के माहिर लोग थे, उन्होंने ये सारी बातें अरबी में ही जिक्र की हैं। तो और अरबी में मुख्तसर अल्फाज में इसको पेश किया जाता है, और उसका जो है उसके अंदर जो मीनिंग होती है ना, वो बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए उसको जो हम एक्सप्लेन करते हैं तो पूरा 1 घंटा हो जाता है। हालांकि वो छोटा सा एक टुकड़ा होता है अरबी का। इसको छोटा सा क्यों बनाया गया है? ताकि याद करने में आसानी हो, तो उसी को याद कर लिया जाता है। माजाजल उज़रिन बतौला बेज़वालिही, ये ऐसे ही याद करना है। इसका माना क्या है, वो जहन में रख करके आपको याद करना होता है कि माजाजल उज़रिन, जो चीज किसी उज़्र से जायज हुई, जो हुक्म किसी उज़्र की बुनियाद पर वो हुक्म हमारे लिए जायज करार दिया गया, बतौला बेज़वालिही, वो हुक्म जैसे ही ये उज़्र खत्म हो जाएगा, वो हुक्म भी बातिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यानी जो रुख्सत हमें किसी उज़्र की वजह से दी गई है शरीयत की तरफ से, जो चीज़ हमें हमारे किसी उज़्र की वजह से हमें रुख्सत दी गई है शरीयत की तरफ से, या कोई चीज़ जायज़ करार दी गई है हमारे लिए, जैसे ही वो उज़्र ख़त्म हो जाएगा, वैसे ही वो रुख्सत भी ख़त्म हो जाएगी, और उस चीज़ को जो हमें हलाल करार दिया गया है हमारे लिए, उसका हलाल होना भी ख़त्म हो जाएगा। वो हलाल होना भी उसका बाकी नहीं रह जाएगा। तो ये है असल जो है कायदा। तो अरबी में मैं फिर पढ़ता हूँ आपको, उर्दू में मैंने उसका माना बयान किया। मजीद मैं उसकी अभी वजाहत करूँगा, बहुत सारी मिसालें आपके सामने पेश करके। कायदा क्या है? माजाज़ल उज़रिन बतौला बेज़वालिही, कि जो चीज़ किसी उज़्र की वजह से जायज़ हुई, किसी उज़्र की वजह से जो रुख्सत दी गई, जो आसानी दी गई शरीयत की तरफ से, परेशानी थी, उज़्र था, उसकी वजह से जो है शरीयत की तरफ से हमें रुख्सत दी गई, तो जैसे ही वो उज़्र ख़त्म हो जाएगा, हमारी रुख्सत भी ख़त्म हो जाएगी, वो जवाज़ भी हमसे जो है ख़त्म हो जाएगा, और जो शरीयत का असल हुक्म है वही हुक्म हमारे लिए लौट आएगा। ये इस कायदे का माना है। कोई भी इसको समझ सकता है, पूरी लॉजिक है ये, आप खुद भी समझ सकते हैं कि जब किसी उज़्र की वजह से हमारे लिए कोई रुख्सत दी गई हमको, तो जैसे ही वो उज़्र ख़त्म हो जाएगा, वैसे ही वो रुख्सत भी ख़त्म हो जाएगी। मैं आपको जनरली एक मिसाल देता हूँ इसके, यानी कितना लॉजिक है इसमें वो समझने के लिए। जनरली आपको मैं एक जो है एग्जांपल देता हूँ इसका, कि आप कहीं अगर कंपनी में काम करते हैं या किसी इदारे में काम करते हैं, किसी भी जगह पर किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, और आप बीमार हैं या किसी वजह से घर में कोई काम था, तो आपने रुख्सत ले ली 1 दिन की। आप जहाँ पे काम करते हैं वहाँ से आपने क्या लिया? लीव ले लिया। रुख्सत जिसे हम उर्दू में कहते हैं, लीव ले लिया आपने, इंग्लिश में उसे लीव कहते हैं। लीव ले लिया आपने कि जो है मैं आज 1 दिन काम पर नहीं जाऊँगा। तो जो आपको रुख्सत दे दी गई कि ठीक है आप बीमार हैं, तो जब तक आप बीमार हैं तब तक के लिए आपको रुख्सत दे दी है कंपनी ने, जो है फैक्ट्री ने, तब तक के लिए आपको रुख्सत दे दी है। तो जैसे ही आप बीमारी से अच्छे हो जाएंगे, बीमारी ये उज़्र है, उसी उज़्र की बुनियाद पर, उज़्र जिसे आप इंग्लिश में आजकल एक्सक्यूज कहते हैं, एक्सक्यूज। तो मैं ये अल्फाज इसलिए बयान कर रहा हूँ कि समझने में आपको आसानी हो, वैसे उर्दू में हम लोग उज़्र ही कह लेते हैं। तो आपको कोई एक्सक्यूज था, कोई उज़्र था, उस उज़्र की बुनियाद पर, उसी के बेस पर आपको कंपनी से या फैक्ट्री से रुख्सत दे दी गई, आपको लीव दी गई है कि ठीक है जब तक आप बीमार हैं तब तक के लिए आपको लीव है, छुट्टी है।
तो जैसे ही आपकी बीमारी खत्म हो जाएगी, ये आपका जो उज़्र है बीमारी, जैसे ही ये उज़्र खत्म हो जाएगा और आपकी हेल्थ वापस आ जाएगी, वैसे ही आपकी ड्यूटी फिर से शुरू हो जाएगी और आपका जाना ज़रूरी हो जाएगा। तो जो ड्यूटी आपकी है कंपनी या फैक्ट्री की तरफ से, वो ड्यूटी आप पर फिर से वाजिब हो जाएगी, फिर से आप पर लागू हो जाएगी जैसे ही आपकी ये बीमारी खत्म हो जाएगी। तो आप मेरी बात ये समझ गए होंगे मेरे ख्याल में। तो ये लॉजिक है, कोई भी इस बात को समझ सकता है। तो ऐसे ही शरीयत के हमारे जो मसाइल हैं, हमारे दीन के मसाइल हैं, तो दीन के इन मसाइल में भी ऐसा होता है कि बाज़ जो हमारे ऊपर वाजिबात हैं, ड्यूटीज़ हैं, जो अल्लाह ताला की तरफ से हम पर लागू की गई हैं, उज़्र की बुनियाद पर, एक्सक्यूज़ होने की वजह से कभी हमें रुख्सत मिल जाती है। तो जैसे ही ये एक्सक्यूज खत्म हो जाएगा, ये उज़्र खत्म हो जाएगा और रुख्सत भी खत्म हो जाएगी, और जो अल्लाह ताला की तरफ से असल इबादत हम पर फर्ज है, वो इबादत करना फिर से हमारे लिए ज़रूरी हो जाएगा। यही इस कायदे का मतलब है, जो बिल्कुल लॉजिक है। यानी ऐसा है कि जो है आप कभी भी दुनिया के भी जो मसाइल हैं, उन मसाइल में भी आप इसको फिट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको कंपनी और फैक्ट्री की अभी जो है मिसाल दी, तो माजाज़ल उज़रिन, फिर से अरबी की इबारत पढ़ता हूँ आपके सामने। क्या कहा? माजाज़ल उज़रिन बतल बेज़वालिही, कि जो चीज़ किसी उज़्र की वजह से, किसी एक्सक्यूज़ की वजह से हमारे लिए जायज़ करार दी गई, हमारे लिए जायज़ हुई, मुसलमानों के लिए जायज़ करार दी गई, इस्लामी शरीयत में जायज़ करार दी गई, तो जैसे ही वो उज़्र ख़त्म हो जाएगा, वो रुख्सत भी ख़त्म हो जाएगी, और जो ड्यूटी है, जो वाजिब है, जो फ़र्ज़ है, वो फिर से वाजिब और फ़र्ज़ लौट करके आ जाएगा। या जो चीज़ हराम थी लेकिन एक्सक्यूज़ होने की वजह से हमारे लिए वो चीज़ हलाल की गई, जायज़ करार दी गई हमारे लिए वो चीज़ एक्सक्यूज़ की वजह से, तो उज़्र की वजह से, जैसे ही ये उज़्र हमसे ख़त्म हुआ, वैसे ही वो चीज़ फिर से हमारे लिए हराम हो जाएगी। तो मैं अब इसकी मिसालें आपके सामने पेश करता हूँ। तो सबसे पहले तो हम जो ये एक कायदा अभी पेश किया हमने कि माजाज़ल उज़रिन बतल बेज़वालिही, जो हमने ये कायदा आपके सामने पेश किया है कि जो चीज़ उज़्र की बुनियाद पर जायज़ करार दी गई, जैसे ही उज़्र ख़त्म होगा, वो चीज़ भी फिर से अपनी जगह पे लौट आएगी। यानी जो रुख्सत थी, वो रुख्सत ख़त्म हो जाएगी। अगर पहले से वो चीज़ हराम थी तो हराम रहेगी, और अगर वो चीज़ पहले वाजिब और फ़र्ज़ थी तो फिर वो चीज़ हम पर वाजिब और फ़र्ज़ हो जाएगी। तो ये कायदा है। हम मिसालें बहुत सारी आपको पेश करेंगे, दीन की मिसालें, जिससे मज़ीद ये कायदा आपको समझने में आसानी होगी। देखिए, इसके जो है, इसकी मिसालें जो है बहुत ज़्यादा हैं। यानी इबादत में भी आपको मिसालें मिलेंगी। इसी तरह से जो है इसकी मिसालें जो है मसाइल जो कि जज के मसाइल होते हैं, यानी एक कह लीजिए कि क़ज़ा के मसाइल होते हैं, यानी कोर्ट में जाते हैं, इस्लामिक कोर्ट में, तो वहाँ जो है अगर जज के सामने जो है कोई इस तरह की परेशानी थी, उज़्र था, तो कोई जो है अगर विटनेस है, तो उसमें भी इस तरह की चीज़ आती है। मिसालें जो है तरह तरह की होंगी, डिफरेंट टाइप की मिसालें हम आपके सामने इंशाअल्लाह पेश करेंगे। मकसद ये है कि चीज़ आपको समझ में अच्छी तरह से आ जाए। देखिए, हम जो है इबादत से इसकी शुरुआत करते हैं। आप तयम्मुम जानते हैं? तयम्मुम, अगर कोई आदमी, उसके पास पानी नहीं है, असल क्या है शरीयत के अंदर कि हमें वज़ू करना है, हमें गुस्ल करना है, तहारत हासिल करना है नमाज के लिए, यही असल है। और ये फ़र्ज़ है, ये तहारत हासिल करना हम पर, अल्लाह ताला की तरफ से हम पर ये चीज़ को फ़र्ज़ करार दिया गया। अब एक शख्स बीमार है जिसकी वजह से वो पानी इस्तेमाल नहीं कर सकता, अगर पानी इस्तेमाल करेगा तो उसकी बीमारी बढ़ जाएगी या जान जाने का डर है, तो अब हम कहेंगे कि उससे अब बीमारी की वजह से एक उज़्र है, एक्सक्यूज़ है उसको, और इसी उज़्र की वजह से
شریعت نے اس کے لیے جائز قرار دیا ہے کہ وہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے۔ تیمم جائز ہے بیماری کی وجہ سے یا پانی نہ ہونے کی وجہ سے تیمم اس کے لیے جائز قرار دیا گیا۔ اگر پانی نہیں ہے، پانی ہے تو غسل کرنا وضو کرنا ضروری ہے، پانی نہیں ہے تو کیا ہے، رخصت دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلے میں، پریشانی ہے، مشقت ہے تو آسانی پیدا کر دی۔ آسانی کیا ہے ہمارے لیے کہ ہم تیمم کر سکتے ہیں۔ اب تیمم کر کے نماز پڑھ لیا، تیمم کر کے نماز شروع کیا، نماز پڑھ لیا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد دوسری نماز کا وقت آ گیا۔ اب دوسری نماز کا وقت آ گیا اور پانی موجود ہے، ہمارا جو ہے پانی موجود ہے دوسری نماز کے وقت میں۔ پہلی نماز کے وقت پانی نہیں تھا، ہم نے جو ہے تیمم کیا، نماز پڑھ لیا۔ پانی موجود نہ ہونے کی مراد یہ نہیں کہ ہماری ٹنکی میں پانی نہیں ہے یا جو ہے پانی ختم ہو گیا ابھی جو ہے پانی چڑھانا ہے، وہ نہیں، مطلب اس علاقے میں کہیں پانی نہیں ہے جہاں سے ہم لے کر کے وضو کر سکیں۔ اس کو کہتے ہیں کہ پانی نہ ہونے کی وجہ سے تیمم کرنا جائز ہو جاتا ہے، یا بیماری کی وجہ سے تیمم کرنا جائز۔ تو جیسے ہی آدمی اچھا ہو گیا، جیسے ہی اچھا ہو گیا ویسے ہی اب اس کے لیے پھر سے کیا کرنا پڑے گا، وضو کرنا پڑے گا، غسل کرنا پڑے گا۔ کیونکہ تیمم کرنے کی اجازت کیوں تھی اس کے لیے، رخصت کیوں تھی، بیماری کی وجہ سے، یا تیمم کی رخصت کیوں تھی اس کے لیے کہ پانی نہیں تھا۔ اب جب پانی آ گیا ہے، پانی مل گیا ہے، یا یہ کہ بیماری جو ہے ختم ہو گئی ہے، آدمی صحیح ہو گیا ہے، جو ہے اس کی ہیلتھ واپس ہو چکی ہے اور اب ہیلتھی ہے، اب کوئی بیماری نہیں ہے اس کو، تو ایسی صورت میں تیمم کی جو اجازت تھی وہ اجازت ختم ہو جائے گی اور اس کے لیے غسل کرنا یہ ضروری ہو جائے گا یا وضو کرنا یہ ضروری ہو جائے گا۔ تو یہی ہے، جو چیز کسی عذر کی بنیاد پر جائز قرار دی گئی تھی یا شریعت نے وہ رخصت دی تھی ہمارے لیے، جیسے ہی وہ عذر ختم ہو جائے گا ہمارے لیے شریعت کا جو حکم تھا، جو فرض حکم تھا شریعت کا، وہ حکم واپس ہو جائے گا، یعنی پھر سے وہ چیز ہمارے اوپر واجب ہو جائے گی۔ تو تیمم کا یہ مسئلہ آپ میں سے ہر کوئی جانتے ہیں، تو وہ اسی قاعدے کے تحت یہ چیز ہوتی ہے۔ اسی طرح سے میں آپ کے سامنے جو ہے اور پیش کرتا ہوں، ایک مثال آپ کو پیش کر رہا ہوں اور ساتھ میں پوچھوں گا بھی آپ سے کہ آپ جواب دیں۔ ایک شخص ہے، اب اس نے تیمم کر لیا کیونکہ پانی نہیں تھا، کہیں بھی کسی بھی جگہ پانی نہیں تھا اس وقت، جہاں پر بھی جو جا سکتا ہے، نہ مسجد میں نہ گھر میں، کہیں بھی پانی نہیں ہے اور پانی حاصل کرنے کی کوئی شکل بھی نہیں تھی وہاں پر، اور جو ہے جماعت کا وقت ہو گیا تو اس نے جو ہے وضو، یعنی جب ٹائم نکلنے والا ہوتا ہے تبھی جو ہے یہ کام کرتے ہیں، اس نے تیمم کر کے نماز، پانی جو ہے نہ ہونے کی وجہ سے تیمم کر کے نماز شروع کر لیا اس نے۔ اب نماز شروع کر لیا ہے یا سب لوگوں نے شروع کر لیا ہے اور اسی دوران پانی آ گیا، ابھی نماز ہی میں ہے تو معلوم ہوا کہ پانی آ گیا، کہ پانی آ گیا تو کسی نے کہہ دیا بھائی پانی آ گیا، تیمم کر کے نماز شروع کیا تھا، تو کیا وہ نماز لوگ چھوڑ کر کے اب وضو کریں گے پھر نماز پڑھیں گے، یا یہ کہ اس نماز کو مکمل کریں گے؟ جی میرا یہ سوال ہے آپ سے، کوئی جو ہے اپنا ان میوٹ کر کے آپ جواب دے سکتے ہیں۔ وہ نماز مکمل کرے گا، السلام علیکم، وہ نماز مکمل کرے گا، دوسری نماز میں اس کو پانی استعمال کرنا پڑے گا۔ اچھا، اس نماز کا جہاں تک معاملہ ہے تو یہ نماز کرے گا، مکمل کر لے گا، کمپلیٹ کر لے گا۔ اب دوسری نماز کا اگر یہی پانی نماز شروع کرنے سے پہلے آ گیا ہوتا تب تو وضو کر کے ہی نماز پڑھنا پڑتا، لیکن چونکہ نماز شروع کر چکا تھا تو اب جو نماز شروع کر چکا ہے تو نماز کو مکمل کر لے گا اسی تیمم پر، اور جب دوسری نماز پڑھنی رہے گی اس کے بعد تب جو ہے وہ اس کے لیے غسل کرنا یا وضو کرنا اگر ضروری ہے
تو وضو کرنا اس کے لیے ضروری ہوگا. یعنی اگر وہ غسل کے لیے تیمم کیا تو غسل کرنا ضروری ہوگا، وضو کے لیے تیمم کیا تھا تو وضو کرنا ضروری ہو جائے گا. لیکن اس میں جو ہے بعض اس کی جو ہمارے فقہی جو مذاہب ہیں، یعنی جو مشہور جو ہے فقہی مذاہب، فقہ حنفی، فقہ شافعی، فقہ مالکی اور فقہ حنبلی کہتے ہیں جسے، تو یہ چیز جو ہے احناف کی یہاں یہ چیز نہیں ہے. احناف کی یہاں کیا ہے کہ اگر نماز کی حالت میں بھی اگر پانی مل جاتا ہے، اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ پانی آ گیا، پانی جو ہے ابھی موجود ہے اور اب جو ہے وہ آسانی سے وضو کر سکتا ہے، تو اسے نماز توڑ کر وضو کرنا ہوگا اور نئے سرے سے نماز پڑھنی پڑے گی. احناف کے یہاں یہ مسئلہ ہے اس میں. لیکن جیسا آپ نے کہا تو دوسرے فقہا کے یہاں یہی مسئلہ ہے، اور یہ مسئلہ ہونے کی وجہ کیا ہے کہ جیسے اب یہ قاعدہ تھا جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا، اس کو بھی آپ ذہن میں رکھیے. اس کے لیے ایک دوسرا قاعدہ بھی ہے. وہ قاعدہ یہ ہے کہ عربی میں یہ کہتے ہیں اس قاعدے میں کہ یغتفر فی البقاء ما لا یغتفر فی الابتداء. یغتفر فی البقاء یعنی کسی چیز کو باقی رکھنے میں معاف کر دی جاتی ہیں بعض چیزیں جو کہ شروع کرنے میں معاف نہیں کی جاتی ہیں. تو بعض چیزیں کیا ہوتی ہیں جب آدمی شروع کر چکا ہے، چلو آلریڈی یہ چیز ہو رہی ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ تھوڑی چیزوں کو شریعت میں جو ہے نظر انداز کیا جاتا ہے، کچھ چیزوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. تو یہ بھی اسی قبیل سے ہے کہ چونکہ نماز شروع کر چکا ہے، اسی لیے اب اسی حالت پہ باقی رہنے کے لیے اتنی گنجائش رکھی گئی ہے اس کے لیے کہ وہ نماز کو مکمل کر لے. لیکن اگر یہی شروع کرنے کا معاملہ ہوتا، ابھی نماز شروع نہیں کیا ہے، تو شروع کرنے میں بعض چیزیں جو ہے نہیں معاف کی جاتی، جو کہ اگر شروع کر لیا ہے تو اس میں تھوڑی سی جو ہے رعایت دے دی جاتی ہے، معاف کر دیا جاتا ہے. یہ بھی شریعت کا ایک جو ہے قاعدہ ہے. یہ چیز بھی ایک جو ہے رکھی گئی ہے شریعت کے اندر. اب اس کے بعد یہ ایک مثال تھی جو ہم نے عبادات کی مثال تھی جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی. عبادات ہی کی مثال میں سے یہ مسئلہ بھی ہے کہ اور بھی جو ہے جو مسائل پیش کیے جاتے ہیں. ایک آدمی ہے، وہ مسجد میں گیا نماز کے لیے، تو اس کو محسوس یہ ہوا کہ مجھے کچھ چکر سا آ رہا ہے، تو وہ بیٹھ گیا. چکر سا آ رہا ہے تو کیا ہوا، بیٹھ. کبھی ایسا ہو جاتا ہے آدمی کو اچانک کہ کچھ چکر سا محسوس ہوا، کھڑا رہا تو گر سکتا ہے، تو بیٹھ گیا. نماز پڑھ رہا تھا، نماز کی حالت میں ہی بیٹھ گیا. وہ رکعت بھی اس نے پڑھ لیا. اب دوسری رکعت میں اسے محسوس ہو رہا ہے کہ اب وہ چکر والی جو کیفیت تھی میری وہ ختم ہو گئی. چکر جو مجھے آ رہا تھا وہ کیا ہو گیا ہے، وہ کیفیت ختم ہو گئی ہے، میں بالکل جو ہے صحیح فٹ محسوس کر رہا ہوں. تو اب اسے کیا کرنا ہے، کھڑے ہو جانا ہے. یہ چیز ہوتی ہے کہ یہ عذر تھا کہ چکر جیسا جو محسوس ہوا اس کی وجہ سے اس کے لیے بیٹھ کر کے نماز پڑھنا جائز ہوا تھا. لیکن جیسے ہی یہ عذر ختم ہو گیا، جیسے ہی عذر ختم ہو گیا، ویسے ہی اب کیا ہے، کھڑا ہونا، قیام کرنا، یہ نماز کا رکن ہے جو ہے، تو اب قیام کرنا اس کے لیے ضروری ہو گیا، واجب اور فرض ہے یہ. تو یہ فرض اس کے اوپر چونکہ ہے، اس لیے اسے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنی پڑے گی. تو یہ ہے یہ قاعدہ کہ ما جاز لعذر بطل بزوالہ، کہ کوئی بھی عبادت اگر کسی عذر کی وجہ سے ہمیں اس میں کچھ رخصت دی گئی، تو جیسے ہی وہ عذر ختم ہوگا ویسے ہی ہمارے اوپر وہ جو حکم، اصل حکم تھا وہ لوٹ آئے گا اور وہ کرنا ہمارے لیے ضروری ہو جائے گا. رمضان کے مہینے میں اگر کسی نے سفر کیا تو اس کو رخصت دی گئی ہے کہ وہ اس وقت روزہ نہ رکھے، بعد میں قضا کر لے. اب جو ہے جیسے ہی وہ مسافر تھا، جیسے ہی گھر واپس آ گیا، اب اس کے اوپر روزہ رکھنا ضروری ہو جائے گا، کیونکہ روزہ نہ رکھنے کی جو رخصت تھی
صرف کس وجہ سے کہ وہ مسافر تھا، یہ عذر تھا سفر اس کے لیے، تو اسی عذر کی بنیاد پر اس کو یہ رخصت ملی تھی۔ جیسے ہی یہ عذر ختم ہو گیا تو یہ رخصت بھی ختم ہو جائے گی اور اسے روزہ رکھنا ہوگا۔ اگر کوئی آدمی بہت بیمار تھا اور اس کی وجہ سے لگ یہ رہا تھا کہ ابھی اچھا نہیں ہوگا، تو ایسی بیماری جس میں انسان کو محسوس ایسا ہونے لگے کہ اب وہ اچھا نہیں ہوگا اور اسی طرح سے بیماری باقی رہے گی، تو ہمیشہ کی بیماری ہو گئی ہے اس کے ساتھ، تو ایسے آدمی کے لیے جائز ہے، رخصت ہے کہ وہ رمضان کے مہینے کا جو فرض روزہ ہے، فرض روزہ نہ رکھ کر کے وہ ایک مسکین کو ہر جو ہے روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ لیکن سمجھ رہے تھے ہم ایسے ہی کہ شاید اب یہ بیماری سے اچھا نہیں ہوگا، لیکن شفا تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، بیماری اور جو ہے صحت دینے والا تو وہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے بالکل ہی صحت مند کر دیا۔ جو ڈاکٹر بھی نہیں سوچ پا رہے تھے لیکن وہ صحت مند ہو گیا۔ جب صحت مند ہو گیا تو یہ جو روزہ نہ رکھنے کی رخصت تھی اور ایک مسکین کو اس کے بدلے میں کھانا کھلانا، فدیہ دینے کی جو رخصت تھی، وہ رخصت ختم ہو جائے گی، اب اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہو جائے گا۔ تو یہ ہے میرے بھائیوں جو ہے، تو لوگوں کو جو ہے یہ چیزیں جو ہے معلوم رہنی چاہیے۔ اسی طرح سے ابھی آج کل جو ہے اور بھی مسائل ہوتے ہیں، جیسے میں اب آپ کو جو ہے کچھ مسائل جو معاملات سے تعلق رکھتے ہیں، کچھ اس طرح کے مسائل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، کچھ مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جن کا تعلق معاملات سے ہے۔ جیسے اب ایک مسئلہ ہے کہ کسی شخص نے دوسرے کو پیسہ دیا کہ آپ جائیے میرے لیے یہ سامان خرید کر کے لائیے، وہ نہیں جا سکتا تھا تو اس نے اس کو جو ہے کہا کہ جائیے میرے لیے یہ سامان خرید کر کے لے کر کے آئیے۔ جب وہ گیا ابھی وہاں تک شاید ابھی سامان خریدا نہیں، اب آج کل کیا ہے، موبائل کا دور ہے، سامان ابھی خریدا نہیں ہے، تو اس نے فون کر کے کہہ دیا نہیں ابھی وہ سامان آپ مت خریدیے۔ اب یہ چیز جو اس کے لیے سامان خریدنا اس کے لیے جائز ہو گیا تھا، جو اس کا موکل تھا، اس کو موکل کہتے ہیں عربی میں، اور جو خریدنے کے لیے گیا سامان اس کو وکیل کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو وکیل ہے جو دوسرے کا سامان خریدنے جا رہا تھا، اس کے لیے یہ چیز جائز تھی کہ وہ خریدے سامان، کیونکہ اس کو جس آدمی کے لیے سامان خریدنا تھا اس نے اس کو بھیجا تھا اس کے لیے۔ لیکن جیسے ہی اس نے یہ کہا کہ اب یہ سامان تو مت خریدو، مجھے اس کی ضرورت نہیں رہی، تو ویسے ہی اب یہ ختم ہو گیا۔ یعنی اب اگر وہ خرید لے گا وہ سامان تو ذمہ دار اس کا وہ خود ہوگا، یہ جو جس نے اس کو بھیجا ہے وہ اس کا جو ہے ذمہ دار نہیں ہوگا۔ تو یہ چیزیں ہیں، کچھ اس طرح کی جو ہے باتیں ہوتی ہیں جس کا جو ہے یہ خیال کرنا ہوتا ہے۔ اسی سے تعلق رکھتا ہوا جو ایک تعلق ہے، اسی سے جو ہے اس کی مثال اور آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ عورت ہے، اگر اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس کو عدت میں رہنا پڑتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں عدت المتوفی عنہا زوجہا، کہ جس عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے، اب یہ عورت بیوہ ہو گئی تو اس کے لیے عدت گزارنی ہوتی ہے اپنے شوہر کی وفات کے بعد 4 مہینہ 10 دن۔ اگر وہ پریگننٹ نہیں، اگر پریگننٹ ہے یعنی حمل سے ہے، تو جب تک بچہ پیدا نہیں ہوتا تب تک اس کو عدت میں رہنا پڑتا ہے۔ تو عدت میں عورت گھر سے باہر نہیں نکل سکتی۔ شریعت کا حکم کیا ہے کہ عورت گھر سے باہر نہیں نکل سکتی، ٹھیک ہے، عدت کے دن ہے، گھر سے باہر نہیں نکل سکتی۔ اب جو ہے عورت کے کھانے پینے کا کوئی نظم نہیں ہے وہاں پر، یا یہ عورت اس کے لیے کمانے یعنی کھانے پینے کے لیے کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں، وہ خود کماتی تھی، کہیں نوکری کرتی تھی، نوکری پیشہ تھی یہ عورت، اور کوئی اور کمانے والا نہیں ہے، اس کے پاس اتنا پیسہ بھی نہیں ہے کہ عدت کے ان دنوں میں وہ اپنا جو ہے وہی پیسہ کھا لے اور بعد میں پھر کام کرے گی، اور جب اس کے لیے باہر نکلنا جائز ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں یہ کیا ہو گئی، ایک مجبوری ہو گئی۔ تو یہی شریعت کا مسئلہ ہے کہ جہاں مجبوری ہو جاتی ہے وہاں شریعت کی طرف سے رخصت آ جاتی ہے۔
جہاں مشقت اور پریشانی ہوتی ہے وہاں شریعت کی طرف سے رخصت آ جاتی ہے، تو یہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے شریعت کی طرف سے اس کے لیے رخصت ہے کہ اب وہ کمانے کے لیے جا سکتی ہے عدت کے دنوں میں، یہ مجبوری ہے، اس مجبوری کی وجہ سے باہر نکل سکتی ہے، جائز ہے اس کے لیے باہر نکل سکتی ہے۔ وہاں سے ہم لوگ کا پڑھائی ہو رہا ہے، بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ تو یہ باہر نکل سکتی، نکل کے جا رہی تھی، کام کر رہی تھی اپنا جو ہے، اور ساتھ میں جو ہے اس کے گھر کا خرچہ چل رہا تھا، اس کے جو ہے روزی روٹی کا مسئلہ حل ہوا اس کے ذریعے سے۔ لیکن اب کیا ہوا اس کے بعد کہ اس کی یہ مجبوری ختم ہو گئی۔ مطلب کیا ہے کہ کوئی ایسا شخص جس نے اس کے خرچے کی ذمہ داری لے لی کہ ہم اس کا خرچہ جو ہے دیں گے، اور جو ہے اس کو کمانے کی اب کوئی ضرورت نہیں رہی، ہم خرچہ دیں گے، تو اس کی ضروریات یا اس کے خرچے کا انتظام ہو گیا، یا یہ کہ اس کا کوئی ایسا رشتہ دار جیسے اس کا اپنا بیٹا ہی ہو، بیٹا جو ہے اس کا پتہ نہیں تھا وہ آ گیا، اب بیٹے نے کہا کہ میرے پاس پیسے ہیں میں آپ کے اوپر خرچ کروں گا، اب جو ہے اس کی وہ مجبوری باہر نکلنے والے ختم ہو گئی۔ تو جیسے ہی یہ مجبوری ختم ہو گئی، عدت کے بقیہ دن وہ اسی گھر میں رہ کر کے گزارے گی، اور باہر نکلنا جو اس کے لیے جائز قرار دیا گیا تھا، رخصت دی گئی تھی، اب وہ رخصت ختم ہو جائے گی۔ یہی اس قاعدے کا مطلب ہے کہ جو چیز کسی عذر کی بنیاد پر جائز قرار دی گئی، جیسے ہی وہ عذر ختم ہوگا ویسے ہی پھر سے جو ہے حکم واپس آ جائے گا، اور یہ جو رخصت دی گئی تھی یہ رخصت جو ہے ختم ہو جاتی ہے۔